سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک بہترین ٹاپک لے کر کہ ماضی کے زمانے میں مسلمان کس عروج پر تھے اور پوری دنیا کو سب سے پہلے آسانی سے سرجری کرنے کا اگر تحفہ کسی نے دیا ہے تو وہ کس شخص نے دیا ہے۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی ترقی کی فہرست بہت لمبی ہے، اور جب ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ علم سائنس یا کوئی بھی فن سب مسلمانوں کی ایجاد کردہ کھیتی ہے، لیکن جب مسلمانوں کی تنزیلی کا دور آیا تو سب ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا اور غیروں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اب علم سائنس کا کوئی بھی گوشہ ہو سب انگریزوں کے ہاتھ میں ہے، حالانکہ جب تک ہمارے اسلاف علم فقہ، علم تفسیر، علم حدیث حاصل کرتے رہے اس کی طرف توجہ تک نہیں دی، لیکن جب توجہ ڈالی ہے تو کوئی سرجری کا ماہر نکلا ہے، تو کوئی مشین کے بغیر کاٹے پیٹے آپریشن کا ماہر نکلا، تو کوئی مٹی کو سونا چاندی کا رنگ دینے کا ماہر نکلا، تو کوئی بخار کو آسان طریقے سے دور کرنے کا ماہر نکلا۔ کسی نے ایسا علاج ایجاد کیا کہ اگر بچے کو بچپن میں پیٹ میں وہ چیز داغ دی جائے تو کئی بیماریوں سے زندگی بھر محفوظ رہے گا۔ ان ماہروں میں علم طب میں جس کا نام سب سے اوپر آتا ہے، جس کو پوری دنیا دا فادر آف ماڈرن سرجری کے نام سے یاد کرتی ہے، دنیا کے کچھ لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ سرجری کا فن یورپ کی عطا کردہ دین ہے، مگر یہ غلط ہے۔ دراصل سرجری کا ایجاد کردہ ابو القاسم الجہراوی ہے۔ ابو القاسم الجہراوی اندلس کے عظیم سائنسداں تھے۔ یہ 936 میں الجہراوی میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے آپ کو الجہراوی کہا جاتا ہے۔ اس وقت اندلس کا دارالسلطنت قرطبہ تھا۔ یہ شہر اپنی عظمت سے شان و شوکت کے آسمانوں کی بلندی کو چھو رہا تھا۔ 10 لاکھ آبادی پر مشتمل تھا، جس میں ہزاروں مسجدیں تھیں، 50 سرکاری اسپتال تھے اور ایک لائبریری تھی جس میں 2 لاکھ سے زائد کتابیں موجود تھی۔ ابو القاسم نے اسی علمی ماحول میں اپنی تعلیم حاصل کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد شاہی شفا خانے سے وابستہ ہو گئے اور تھوڑے ہی دنوں میں دا فادر آف ماڈرن سرجری کے خطاب سے نوازا گیا۔ ابو القاسم الجہراوی ایک ایسا ماہر سرجن تھا۔ ایک بار اس نے ایک ایسے آدمی کا کامیاب آپریشن کیا جس کا پیٹ چاک ہوئے 24 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے۔ زہراوی نے کمال مہارت سے اس کے پیٹ سے باہر نکل آنے والی اتڑیوں کو اصل مقام پر رکھا اور اپنے ہی ایجاد کردہ آلات سرجری کی مدد سے اس کا پیٹ سی دیا۔ نہ صرف اس شخص کی زندگی بچ گئی بلکہ چند ہی روز میں وہ بیٹھنے کے قابل ہو گیا۔ ابو القاسم الجہراوی قرون وسطی کا سب سے بڑا سرجن تھا۔ بغداد میں رازی کے بعد دنیا اسلام میں وہ سب سے بڑے کلینک کا مالک تھا۔ اس نے آپریشن کے لیے خاص مہارت کے ساتھ ساتھ ایسے آلات ایجاد کیے تھے جس کی مدد سے وہ ایسے پیچیدہ آپریشن کرنے میں کامیاب ہو جاتا تھا جن میں 100% کامیابی کی توقع دور حاضر کے ماہر سرجن بھی نہیں دے پاتے۔ وہ آنتوں کے آپریشن کے لیے بلی کے آنتوں سے تیار کردہ دھاگا استعمال کرتا، زخم کی سلائی
اس طرح کرتا کہ باہر کے سمت اس کا نشان مکمل طور پر ختم ہو جاتا۔ وہ آپریشن سے قبل بڑی سریانوں کو باندھ دیتا اور بدن کے نچلے حصے کو آپریشن کے دوران میں اونچا رکھنے کو کہتا۔ یہ دونوں طریقے بالترتیب فرانس کے ایک سرجن پیری اور جرمنی کے ایک سرجن فریڈیرچ کے طرف غلط منسوب کیے جاتے۔ ابو القاسم الجہراوی مشکل آپریشن کی صورت میں مریض کو بے ہوشی کی دوا دینے پر بھی بخوبی آگاہ تھا۔ اس کے علاوہ وہ آنکھوں کے آپریشن کا بھی ماہر تھا۔ الجہراوی نے علم طب میں ایک ضخیم کتاب لکھی جس کو پوری دنیا التصریف کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس کتاب میں اس نے علم العلاج، علم الدوا کے ساتھ ساتھ سرجری پر بھی خاص روشنی ڈالی ہے، اور یہ کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ آلات سرجری کا استعمال کرنے کا طریقہ بالتفصیل اس کتاب میں لکھا، جس میں اس نے اکثر تصویروں کی مدد سے ان اوزاروں کی وضاحت کی۔ یہ کتاب صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ ایسے بہت سارے سرجری کے نئے طریقے کو انہوں نے ایجاد کیا، جس وجہ سے ان کو پوری دنیا دا فادر آف ماڈرن سرجری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ایسے عظیم سائنسداں اسلام کی دارگیتی میں پیدا ہوئے۔ ایسے عظیم سائنسداں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔